السلام علیکم، میں صوفیزم اسلام اور میرے پاس یہ غنیت الطالبین کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے یوم عاشورہ اور یوم جمعہ کی فضائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور اسی ماہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا۔ ہم نے شیخ ابو نصر سے بالاسناد حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا اس کو ہر روزہ کے عوض 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ جس نے عاشورہ کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور ساری امت کا پیٹ بھرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو تمام دینوں پر فضیلت دی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کو جنت میں عاشورہ کے دن داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ ہی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن نیل میں غرقاب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ ہی کے دن قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لغزش عاشورہ کے دن معاف فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ قیامت عاشورہ کے دن ہی برپا ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت۔ حضرت ابن عباس ہی سے ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے 60 برس کی عبادت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کے پیٹ بھروا دیے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کیے، جبرائیل اور دوسرے ملائکہ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کو عاشورہ کے دن نجات بخشی، ان کے فرزند کا فدیہ عاشورہ کے دن دیا، فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا، حضرت ادریس کو عاشورہ کے دن آسمان پر اٹھایا، حضرت ایوب کے دکھ درد کو عاشورہ کے دن دور کیا، حضرت عیسیٰ کو عاشورہ کے دن اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد کا لغزش اسی دن بخشی گئی۔ حضرت سلیمان کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا ہوئی۔ خود باری تعالیٰ عاشورہ کے دن عرش پر متمکن ہوا۔ قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا، مرض الموت کے سوا کسی
بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم نہیں ہوگا۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک لمحہ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 برس آئندہ گناہ معاف فرمائے۔ ملائے اعلیٰ میں جس کے لیے نور کے محل تعمیر کرائے گا۔ ایک اور حدیث میں 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ مذکور ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک دفعہ اور نماز سے فراغت کے بعد 70 بار درود شریف پڑھنا مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں 1 دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس روز فراخی روا رکھو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال آسودگی و کشائش عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ روزہ سے ہو تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرت علی کی روایت۔ حضرت علی سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کی شب عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ حضرت سلیمان بن اعنیہ نے روایت جعفر کوفی ابراہیم بن محمد جو اپنے زمانے میں کوفہ کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے سے روایت کی ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں فراخی و وسعت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو فراخی و وسعت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے 50 سال سے برابر اس کا تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ روزی کی فراخی ہی میسر ہوئی۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ سے بھی منقول ہے کہ جس نے یوم الزینت یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس نے سال بھر کے اپنے فوت شدہ صدقہ کو پا لیا۔ یحییٰ بن کثیر کا قول ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن مشک آمیز سرما لگایا اس کی آنکھوں میں سال بھر تک آشوب نہیں ہوگا۔ ابو نصر نے اپنی والدہ و والد کی سند سے ابو غلیط اجمی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر پر ایک سرد کو دیکھا تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس پرندے نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ قیس بن عبادہ نے فرمایا کہ جنگلی جانور بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور فرض نماز اور وسط شب کی نماز کے بعد سب سے افضل نماز یوم عاشورہ کی ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے مہینے یعنی محرم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھا گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر کے روزے رکھے اور آئندہ سال کو بھی روزہ سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 50 برس کے گناہوں کا اس روزہ کو کفارہ بنا دیا۔ عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عہد جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو رمضان کے روزے فرض کیے، پھر جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا، جس نے چاہا اسے ترک کر دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو یہودیوں نے عرض کیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، اس وجہ سے ہم اس دن کو عظیم سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا
ساتھ تعلق زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما دیا۔